اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الاعلال بالتسکین متى تعل الواو والیاء بالتسکین تعل الواو والیاء بالتسکین موضعین۔ اعلال کی تیسری قسم اعلال بالتسکین ہے، یعنی حرف علت کو ساکن کرنا۔ یہ کہاں پر ہوتا ہے کہ واو اور یا کو ساکن کر کے تعلیل کی جائے کلمے کی؟ کہتے ہیں کہ واو اور یا دو مقامات پر اعلال بالتسکین ہوتا ہے، اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ پہلا، جب واو مضموم ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، یا مکسور ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، اور وہ ساکن حروف صحیحہ میں سے وہ حرف علت نہ ہو، تو اس وقت واو اور یا کی حرکت کو ماقبل کو دے دیں گے، وہ متحرک ہو جائے گا، واو اور یا ساکن ہو جائیں گے۔ جیسے یقولو اصل میں تھا یقولو، واو مضموم ہے، ماقبل ساکن ہے، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی گئی ہے، واو ساکن ہو گئی ہے، بن گیا یقولو۔ یبیعو اصل میں یبیعو تھا، یا کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے، یا ساکن ہو جائے گی، ماقبل متحرک ہو جائے گا، بن جائے گا یبیعو۔ اگر واو اور یا کے اوپر فتح ہو تو پھر کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں اگر واو اور یا کے اوپر فتح ہو تو وہ فتح ماقبل کو دیں گے، واو اور یا کو الف میں بدل دیں گے۔ جیسے یخافو اصل میں تھا یخوفو، واو مفتوح ماقبل ساکن، واو کا فتح ماقبل کو دیں گے، واو کو الف میں بدل دیں گے، ماقبل کے فتح کی مناسبت سے بن جائے گا یخافو۔ یہابو اصل میں تھا یحیابو، یا مفتوح ماقبل ساکن، یا کا فتح ماقبل کو دے دیں گے، ماقبل متحرک ہو جائے گا مفتوح، یا ساکن ماقبل مفتوح، یا کو الف میں بدل دیں گے، بن جائے گا یہابو۔ یہ ہے پہلا مقام جہاں پر واو اور یا کو ساکن کر دیں گے۔ دوسرا مقام، واو اور یا مضموم ہو مگر واو سے پہلے ضمہ ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو۔ اسی بات کو دوبارہ بیان کرتا ہوں، واو مضموم ہو ما قبل پر ضمہ ہو، یا مضموم ہو ما قبل پر کسرہ ہو، اور یہ واو اور یا کلمے کے آخر پر ہوں، ایک طرف ہوں، تو کیا کیا جائے گا؟ یہاں پر اس اعلال بہت آسان ہے، یہاں پر واو اور یا کی حرکت کو حذف کر دیں گے، وہ ساکن ہو جائیں گے۔ مثلا یدعو اصل میں تھا یدعو، واو مضموم ہے، ما قبل پر بھی ضمہ ہے، یہاں پر واو کی حرکت کو حذف کر دیں گے، بنے گا یدعو۔ یرمی اصل میں تھا یرمیو، یا مضموم ہے ما قبل مکسور ہے، یا کی حرکت کو حذف کر دیں گے، بن جائے گا یرمی۔ یہ وہ دو مقام تھے جہاں پر واو اور یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے، جس کو اعلال بالتسکین کہتے ہیں۔ یہ اعلال کی تین قسمیں ہو گئی، اعلال بالقلب، اعلال بالحذف، اعلال بالتسکین۔ اب بات یہ ہے کہ 6 مقامات اجوف کے ایسے ہیں جہاں پر اعلال ممنوع ہے، وہاں اعلال نہیں ہو سکتا، البتہ یہ اجوف میں ہیں۔ پہلا اسم اعلیٰ، جیسے مقوادن، یہ واو ہے، اس میں کوئی اعلال نہیں ہوگا، اپنی اصلی حالت میں باقی رہے گی۔ افعال التفضیل جیسے اجودو۔ تیسرا صفت مشبہہ
جیسے اسودو. چوتھا افعل فعل تعجب، افعال تعجب، ان تعجب کا افعال کا صیغہ. ما اطولہ، مرہ کا صیغہ قومۃ. اور نو، اجواف یائی کی نو، نو میں بھی جیسے حسن البیع، حسن البیعۃ، حسن البیعۃ. نو وہ جو نو کے لیے آتی ہے، کیا کہتے ہیں، نو کا جو وزن ہوتا ہے. تو ان 6 مقامات پر اعلال نہیں ہوگا، ممتنع ہے. واو اور یا اپنی اصلی حالت میں باقی رہیں گے، نہ اعلال بالتسکین ہوگا، نہ اعلال بالحذف ہوگا، نہ اعلال بالقلب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اعلال کے جو ثابت شدہ قواعد ہیں، ان قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ ایک ہی کلمے میں 2 اعلال اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ طوا جیسے کلمے میں عین الفعل کو صحیح قرار دیا گیا ہے. طوا میں طا فعل فعل، وا عین الفعل اور یا لام الفعل ہے. یہ ہے لفیف مقرون ہے، 2 حرف علت اکٹھے آ گئے، لیکن اس میں عین الفعل کو صحیح قرار دیا. علماء کہتے ہیں کہ عین الفعل صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ اس میں اعلال نہیں ہے، اس میں اعلال نہیں ہے، اس لیے 2 اعلال. یا کو تو ما قبل کے فتح کی مناسبت سے الف میں بدلا گیا، تو وا پڑھ رہے ہیں، تو وا، لیکن واو کو تبدیل نہیں کیا گیا، اس لیے اس واو کو صحیح کہا جاتا ہے. جس فعل کا اعلال نہیں ہوتا، اس فعل سے مشتق ہونے والے اسماء کا بھی اعلال نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسماء افعال کے تابع ہوتے ہیں اعلال میں. مثلا الطاوی، الطاوی مشتق طوا سے. ہم نے کہا ہے کہ طوا میں اعلال نہیں ہے. طوا واو جو ہے وہاں پر اس میں کوئی اعلال نہیں ہوا، واو کلمہ اصلی شمار ہوتی ہے صرفیوں کے نزدیک. تو یہاں جو اس کا اسم فاعل ہے الطاوی، اس میں بھی واو حرف اصلی شمار ہوگی، اس میں کوئی اعلال نہیں ہوگا. اور ایسے ہی المجاور میں واو، یہ بھی بدون اعلال آئے گی، یعنی اپنی اصلی حالت میں آئے گی. دیکھیے اس سبق کا ترجمہ. الاعلال بالتسکین تعل الواو والیاء بالتسکین فی موضعین. واو اور یا کا اعلال ہوتا ہے تسکین کے ذریعے 2 مقامات پر. متی تحرکت الواو بالضم، جب واو متحرک ہو ضمہ کے ذریعے، یعنی واو مضموم ہو. والیاء بالکسر، اور واو یا متحرک ہو کسرہ کے ذریعے، یعنی یا مکسور ہو. وکان ما قبلہما ساکنا صحیحا، اور ان دونوں کا ما قبل ساکن اور صحیح ہو. تو سکنان بنقل حرکاتہما الی ساکن المذکور، تو واو اور یا کو ساکن کر دیا جائے گا، دونوں کو، ان کی حرکت کو ما قبل کی طرف نقل کرتے ہوئے، یعنی ساکن کی طرف نقل کرتے ہوئے. جیسے یقولو اور یبیعو، ان کی حرکت کو نقل کیا گیا ہے. فیقال فیہما، تو پھر کہیں گے یقولو و یبیعو. فإن تحرکتا بالفتح، اگر واو اور یا مفتوح ہوں، متحرک ہوں فتح کے ذریعے، یعنی مفتوح ہوں، تقلبان بعد النقل الفا، تو ان کے فتح کو ما قبل کی طرف نقل کرنے کے بعد الف میں تبدیل کر دیا جائے گا واو اور یا کو. یخافو یہابو، اصل میں والاصل، ان میں اصل کیا تھی؟ یخوفو یحیبو. واو اور یا کا فتح ما قبل کی طرف نقل کر کے واو اور یا کو الف بدل دیا گیا، بن گیا یخافو اور یہابو.
متا تحرکت الواو بالضم بعد ضمۃ والیاء بعد کسرۃ فی طرف الکلمۃ۔ دوسرا مقام جہاں پر واو اور یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب واو متحرک و ضمہ کے ذریعے یعنی واو مضموم ہو، بعد ضمۃ اور ضمہ کے بعد ہو یعنی ما قبل بھی مضموم ہو، واو پر بھی ضمہ ہو اور ما قبل پر بھی ضمہ ہو، والیاء بعد کسرۃ اور یا متحرک و کسرہ کے بعد یعنی یا پر ضمہ ہو اور ما قبل مکسور ہو، فی طرف الکلمہ اور واو اور یا آئیں بھی کلمے کی ایک طرف، یقتصر فی اعلالہما علی حذف حرکتہما، تو اکتفا کیا جائے گا ان کے اعلال میں ان کی حرکت کو حذف کرنے پر، یعنی بس ان کی حرکت کو حذف کر دیا جائے گا، یہ ساکن ہو جائیں گے اور یہی اعلال ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی اس میں اعلال نہیں ہوگا۔ یدعو یرمی والاصل، ان میں اصل تھا یدعو یرمی، واو اور یا کی حرکت کو حذف کر دیا گیا ہے اور یہ ساکن ہو گئے ہیں۔ فیما یمتنع فیہ الاعلال، وہ مقام جہاں پر اعلال ممنوع ہے۔ الاسماء التی یمتنع اعلالها من الاجوف ستۃ، اجوف کے 6 اسماء ایسے ہیں جہاں پر اعلال ممنوع ہے۔ اسم اعلیٰ جیسے مقود، و افعال التفضیل اجود، و صفت المشبہۃ جیسے اسود، و افعال التعجب جیسے ما اطولہ، والمرۃ جیسے قومۃ مرہ کا وزن، والنوع الیائی اجوف یائی نو کا وزن جیسے حسن البیعۃ، فعلتن جو ہوتا ہے فعلتن یہ نو ہوتا ہے نا۔ فائدہ من قواعد الاعلال المقررۃ انہ لا یجمع اعلالان فی کلمۃ واحدۃ، اعلال کے ثابت شدہ قواعد میں سے یہ قاعدہ ہے کہ 2 اعلال ایک ہی کلمے میں جمع نہیں ہوتے۔ وَلِذَلِكَ صَحَّحُوا عَيْنَ طَوَا لِإِعْلَالِ لَامِهِ، اسی لیے صرفیوں نے صحیح قرار دیا ہے طوا کی عین الفعل کو، یعنی واو کو جو عین الفعل ہے، کیوں؟ لِإِعْلَالِ لَامِهِ، لام کے اعلال کے لیے، لام کو اعلال، لام کی تعلیل ہوئی ہے یعنی یا کو الف میں بدلا گیا لیکن واو میں تبدیلی نہیں ہے، چونکہ اگر واو میں بھی تبدیلی لے آتے، واو میں بھی اعلال کرے تو 2 اعلال لازم آتے، لہٰذا ایک ہی یا کا اعلال کیا، واو کو باقی رکھا ہے صحیح۔ وَلَا يُعَلُّونَ مَا صَحَّهُ فِعْلَهُ مِنَ الْأَسْمَاء، کہتے ہیں کہ جس فعل کی تعلیل نہیں ہوتی اس کو صرفیون صحیح رکھتے ہیں، اس کو اپنی اصلی حالت پر حرف علت کو باقی رکھتے ہیں، تعلیل نہیں کرتے، اس کے اسماء کی بھی تعلیل نہیں ہوتی، جیسے الطاوی طوا سے ہے، واو میں کوئی تعلیل نہیں ہے، المجاور واو میں کوئی تعلیل نہیں اپنی اصلی حالت پر باقی، کیوں؟ لأن الاسم یتبع الفعل فی الاعلال، کیونکہ اسم جو ہے وہ اپنے فعل کے تابع ہوتا ہے اعلال میں۔ بس خلاصہ اس سبق کا یہ ہے کہ اعلال کی 3 قسمیں ہیں، اعلال بالحذف، اعلال بالقلب اور اعلال بالتسکین، اور آج جو سبق پڑھے ہم نے اعلال بالتسکین کا، واو اور یا کو 2 مقامات پر ساکن کر دیا جاتا ہے، ایک وہاں جب واو اور یا مضموم ہوں، واو کا ماقبل مضموم ہو اور یا کا ماقبل مکسور ہو، عفن واو اور یا کو 2 مقامات پر ساکن کر دیا جاتا ہے۔ پہلا مقام کیا ہے کہ واو مضموم ہو یا مکسور ہو اور ان کا ماقبل ساکن ہو، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ واو اور یا دونوں مضموم ہوں لیکن واو کا ماقبل مضموم ہو اور یا کا ماقبل مکسور ہو، تو وہاں پر بھی ان کی حرکت کو حذف کر دیا جائے گا، ان دونوں کو ساکن کر دیا جائے گا۔ 6 مقامات باب اجوف کے 6 مقامات ایسے ہیں جہاں پر
اعلال ممنوع ہے وہ بیان ہوئے ہیں، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، فعل تعجب کا افعل کا صیغہ، مرہ اور نو کے اوزار۔ اور ایک مسلم شدہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی کلمے میں دو اعلال نہیں آتے، اگر دو حرف علت اکٹھے آ جائیں تو ایک کا اعلال ہوتا ہے، دوسروں کا اپنی اصلی حالت میں باقی رکھا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔